سبحان من نطفة سواني يا من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان أنت الإله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تو بھئی یہ تو موقع کوئی بیان کا اس وقت ہم عموماً کھانے کے لیے ہی آتے ہیں، عموماً شادی بیاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زبردست دین دیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں بغیر تعلیم کے چھوڑا نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ہم یہ کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے ہمیں سکھلا دیا ہے. صرف پیٹ بھرنا کمال نہیں ہے، بلکہ پیٹ بھر کے رب کو راضی کرنا یہ کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس نے کھانا کھایا، پیٹ بھرا اور اللہ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نسلوں کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہمیں کوئی جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، یا کوئی ہم ایسی نسل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایک طریقہ سکھلایا، لیٹنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، یہاں تک کہ کھانے کے صرف نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے. مزے کی بات تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صرف اور صرف کھانے سے پہلے عادت ڈال لو مثلا ہاتھ کے دھونے کی. ہاتھ دھونا نہ اس میں قرآن پڑھنا ہے، نہ اس میں روزہ رکھنا ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی عادت ڈال لے کہ مستقل کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کبھی اس کو قرض دار ہو کر نہیں بھرے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا قرض دار ہو گئے، لوگ ہم سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز بتلائی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صرف تم پڑھو، ایک پڑھنے کی وجہ سے ہاتھ دھو لو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. اس لیے عادت ڈالنا. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے اوپر 2000 درہم کا قرضہ ہو گیا. تو ایک آدمی کے پاس آئے کہ بھئی کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میرا قرضہ اتر جائے. فرمایا وظیفہ یہ ہے جب بھی کھانا کھاؤ نا تو ہاتھ دھو کے شروع کرا کر، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے. اس نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں کوئی وظیفہ بتاؤ، کچھ پڑھنے کا بتلاؤ. یہ کیا وظیفہ ہے کہ ہاتھ دھو؟ فرمایا میں نے نبی سے یہ حدیث میں پڑھا ہے جو ہاتھ دھو کے پڑھے کھانا کھائے گا کبھی اس کو موت تک 1 درہم کا قرضہ بھی لینا نہیں پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزے کرا دیے ہیں، لیکن ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں پتا. ہمیں دنیا کے مینرز ایٹیکیٹ تو پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ شادی بیاہ میں جانا ہے، ہال میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے تو کون سے گرمی میں کون سے کپڑے پہننے ہیں. لان کے سوٹ ہونے چاہیے، یا اپنے شوز پہننے تو چپل پہننی چاہیے یا شوز ہونے چاہیے، اور وہ نارمل ویئر پہن کے جائیں یا پارٹی ویئر پہن کے جائیں. یہ بات تو ماں باپ نے سکھلا دی، لیکن کھانا کھانے کی بات ہمیں سکھلائی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کھانا کھاؤ تو دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم. صرف ایک ہی دعا آتی ہے ہمیں. تو حضور نے کھانے کی دعا سکھلائی ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کھانے کی دعا کھا کر پڑھ لے گا اور کھانا کھا لے گا تو یہ کھانا بھی اس کی عبادت کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں، کبھی پوچھے ہی نہیں کہ حضور نے کھانا کس طرح کھایا. ایک امام ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ مکے سے بغداد کا 3000 کلومیٹر کا سفر کیا. ہم تو اس لیے سفر کرتے ہیں نا کہ بچوں کو بھئی سمر ویکینڈ ہے چلو بچوں کو مری لے جائیں، گھمانے لے جائیں. وہ عباس نے سفر کیا 3000 کلومیٹر. جیسے ہی سفر کیا اس سفر میں فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس لیے آیا ہوں کہ حضور نے کس طرح کھانا کھایا تھا اس کا مجھے طریقہ سکھلا. حضور نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ،
جس نے میرے طریقے سے محبت کی میں اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. کیا اچھی بات ہوئی. اور بڑی بڑی عبادتیں تو ہم سے ہو نہیں سکتی. اتنا ہی کر لو کم سے کم کہ کھانا اس طرح سے کھانا. حدیث میں آتا ہے حضور کے منہ میں جب تک نوالا ہوتا تو نوالا چباتے رہتے اور آپ اللہ کا شکر کرتے, اے اللہ تو کیا کھلا رہے, تو کیا پلا رہے. اگر میرے دانت خراب ہو جائیں, ابھی ڈاکٹر کہہ دے روٹ کنال نکلنا پڑے گا تو کھانا ہی نہیں کھا سکتے. ڈاکٹر کہہ دے تمہاری دال نکالنی پڑے گی تو اور کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کھانے کے موقع پر ان چیزوں میں حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ میری داڑھ میں اور کان میں درد نہ ہو, اتنی سی دعا سکھلا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کو چھینک آئے, چھینک آنے پر صرف یہ پڑھے الحمدللہ علی کل حال. کتنا آسان ہے الحمدللہ علی کل حال. یہ حضور نے فرمایا, کوئی ڈاکٹروں کی ریسرچ نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس کو موت تک کان اور داڑھ میں درد نہیں ہو. لیکن ہمیں یہ بات ماں باپ نے سکھلائی نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھلایا. دوسرا کام کھانے کے اندر جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کھانا تمہارا کسی بھی طرح ضائع نہ ہو. تمہارے کھانے میں اور ایک کھانا کھانے کی کوئی ممانعت نہیں. ایک آدمی مثلا اگر 5 کلو 10 روٹیاں بھی کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حضور ارشاد فرما رہے کہ اگر تم نے ایک چیز بھی گرا دی تو ضائع کرنے پر اللہ کی تمہارا رزق کے دروازے رک جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہو کر دیکھا, فرمایا عائشہ نے اللہ کے نبی دسترخوان بچھا ہوا ہے, آئیں نا جلدی سے کھانا کھائیں. فرمایا عائشہ نہیں بیٹھوں گا دسترخوان پر. فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہو گئی, کھانا خراب ہے یا آپ کو اللہ نے منع کیا ہے؟ فرمایا عائشہ ادھر آؤ, یہ دیکھو کیا پڑا ہے. دسترخوان کے ساتھ ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا. ہمارے یہاں تو پوری روٹی ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں نا, ہم تو دعوتوں میں آتے ہیں تو ٹکڑے ایسے ضائع کر دیتے ہیں نا. نہیں نہیں نہیں. فرمایا عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا, حدیث میں آتا ہے کأنہا رأس نملۃ, وہ اتنا بڑا تھا جتنا ایک چونٹی کا سر ہوتا ہے, یعنی کتنا چھوٹا سا سر ہوگا. حضور نے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو, جس کے گھر سے روٹی نکل گئی تو اس کی نسلوں میں پھر بڑی مشکل سے آئی. آج ہمارے ہاں بے برکتی کا بڑے سبب یہ ہے کہ روٹی آدھی کھائی بھوسی ٹکڑوں میں پھینک دی, آدھا سالن کھایا وہ ویسے ہی واش روم میں ڈال دیا. اس سے اللہ کا غضب غصہ, گناہ کرنا اس کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں کہ زنا شراب چوری ڈاکہ نہ ڈالیں, لیکن ویسٹیج آف فوڈ جو کھانے کا کھانا ضائع کرنا ہے اسے سمجھ ہی نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو روٹی کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر نہیں کرتا. یہ باتیں بچوں کو سکھلانے کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھاؤ نا تو اپنی پلیٹ صاف کرو. یہ کوئی ندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ بھوکے ہونے کی نشانی نہیں ہے. حضور کی پلیٹ کے بارے میں عائشہ کا قول ہے اگر 1000 لوگوں کی بھی دعوت ہو اور تم اس میں کہو ساری پلیٹس ڈنر سیٹ ایک جیسے ہوں, سارے ڈیزائن ایک جیسے ہوں, عائشہ اس میں حضور کی پلیٹ نکال کے دکھاؤ, تو کہتی ہے اللہ کی قسم 1000 پلیٹوں میں بھی حضور کی پلیٹ نکال کے دکھا دوں گی, ایسی صاف ہوتی تھی جس طرح دھلی ہوئی. ہمارے ہاں تو یہ باپ بھی کھانا کھا رہے ہیں, ماں بھی کھا رہے ہیں, بدتمیزی سے بد اخلاقی سے کھانا چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا جو پلیٹ صاف کر کے کھانا کھائے وہ پلیٹ اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ حضور کا طریقہ. اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے, نفلی روزے نہیں رکھ سکتے, چلو اور گناہوں سے نہیں بچ سکتے, اتنا تو کرو کہ میرے نبی کے طریقے پر کھانا تو کھا لو. حضور نے فرمایا جو پلیٹ صاف کرتا ہے, جو دسترخوان کے دونوں طرف لوگ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ ان دونوں کے بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دے. مزے ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو ہمیں یہ بھی طریقہ سکھلایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو. تو بادشاہ کے دربار میں گئے, وہ کہنے لگا تم لوگوں کو روٹی نہیں ملتی کہ تم اتنا انگلیاں بھی چاٹ رہے ہو. اوہو, کہنے لگے میرے نبی سے یہ حدیث سنی ہے جو آدمی نہیں انگلیاں چاٹنے کا بھی طریقہ سکھلایا. حدیث میں پہلے بڑی انگلی چاٹو, پھر شہادت کی, پھر انگوٹھا چاٹو, تو اللہ نے تم نے اس انگلی سے
گناہ کیے ہوں گے اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے جو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے. لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں, ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ پیزا کہاں کا اچھا ہوتا ہے, برگر میکڈونلڈ کا کون سا اچھا ہوتا ہے, دنیا کی چیزیں آئس کریم کہاں اچھی ہوتی ہے. کبھی پوچھا ہی نہیں کہ میرے نبی نے انگلیاں چاٹنے کا حکم فرمایا. اس لیے میرے محترم دوستو یہ سنت عورتوں کی بھی ہے, یہ اور سنت مردوں کی بھی ہے. ظلم یہ ہے کہ ہمیں آج تک ہم 20 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, بڑے ڈگری ہولڈر ہو گئے, ایم اے بی اے ڈبل ایم اے تو کر لیا. حضور یہ آ کر پوچھے قیامت کے دن ٹھیک ہے میں تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں, صرف یہ تو بتا دو کہ میرے کھانے کا طریقہ کیا تھا. تو حالانکہ بخاری, ترمذی, ابن ماجہ حدیث کی کتابیں ہیں, میں حیران ہوں کہ حضور کے کھانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. صرف یہ لکھتے نا کہ حضور نے نماز کیسے پڑھی, آپ کے اخلاق کیسے تھے, صرف کافی تھا. نہیں 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 نہیں, حضور کا نوالا کس سائز کا تھا یہ لکھ دیا. حضور نے کتنی انگلیوں سے نوالا توڑا ہے یہ بھی لکھ دیا. اس پر ملے گا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے کھانے کی نقل اتار لے اسے بھی اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے دے. تو میرے محترم دوستوں, میری ماں اور بہنوں, ایک تو کھانا اس طرح کھانا ہو اور دوسرا کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہو. میں نے کہا کہ 10 آدمیوں کو ہر ایک کی پیٹ الگ ہے, ہر ایک کی بھوک الگ ہے, ہر ایک کا معدہ الگ ہے. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ میاں شہر والے 2 روٹی کھائیں گے, گاؤں والے 4 ڈبل روٹیاں کھا لے. نہیں نہیں, اللہ نے کہا جتنا کھاؤ, لیکن ایک لقمہ بھی ضائع کرو گے تو اس کا حساب ہوگا. شریف لوگوں کا پتہ چلے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کا بھی طریقہ ہے, کھانا سکھلا ہے, کھانے کو بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. حدیث میں آتا ہے جو بیچ میں سے ہاتھ ڈال کے بوٹی توڑ لیتا ہے اللہ اس پورے ڈش کی برکت اٹھا لیتے ہیں. اپنی طرف سے کھانا کھاؤ, کناروں پر نوالا نہ بناؤ. یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. تو بھائی کم سے کم, اور آخری بات یہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو کھانا تمہیں میں نے کھلایا, تم سے کھانے کا بل نہیں مانگا, تم سے میں نے جو ہے وہ دانت صحیح رکھے اس کا بل نہیں مانگا, تمہاری زبان چلتی رہی بل نہیں مانگا. ذرا پوچھو تو صحیح, پرسوں ہم لیاقت نیشنل ہاسپٹل گئے, ایک صاحب نے کہا صرف زبان حرکت نہیں کر سکتی ہے, کھانے کے قابل نہیں, زبان چبا نہیں سکتی ہے, اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے ابھی تک زبان اپنی حرکت میں نہیں آئی. میرا اللہ 1000 مرتبہ کھلا رہے. حضور نے فرمایا صرف یہ دعا پڑھ لو, اتنی سی دعا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. میں کہتا ہوں 10 سیکنڈ نہیں لگتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے, تم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لو, اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا پیٹ بھی بھر دیا, جو تم نے 50 سال کے گناہ کیے تھے وہ بھی مٹا دیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو میرے محترم دوستوں, اللہ نے ہمیں کھانے سے نہیں روکا ہے, لیکن کیا اچھا ہو کھانے میں جو بھی ڈش ہو, کھانے میں منع نہیں ہے. بریانیاں کھاؤ اور مرغیاں کھاؤ, بروسٹ کھاؤ, برگر کھاؤ, سینڈوچ کھائیں, کوئی ناجائز نہیں, لیکن کھانے کا طریقہ حضور والا ہونا چاہیے. جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, امید ہے اس کی برکت سے اللہ یہ کھانا بھی, اگر آپ یہاں تک لکھا ہے یہ قسم کھاؤ کہ میں ابھی عبادت کر کے آ رہا ہوں, آپ کی بیوی آپ سے کہے تم نے تو کوئی عبادت نہیں کی, تم تو ابھی 2 روٹیاں کھا کر 7 اپ مرنڈا ٹیم پی کر آ رہے ہو اور تم نے تو نفل بھی نہیں پڑھے, تو آپ قسم کھاؤ نا کہ میں نے نبی کے طریقے پر کھانا کھایا ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل. لیکن سچ یہ ہے نہ بڑوں کو, نہ دادا کو, نہ دادی کو, نہ نانا کو, نہ نانی کو, نہ ماموں, چاچا, خالہ, تایا, پھوپھی, کسی کو یہ اللہ کے نبی کے کھانے کی سنتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو, یہ سنت سمجھ کے دھو. جس طرح تمہارے جسم سے یہ مسالے کی بدبو یہ دور ہوتی ہے, اللہ گناہ بھی دور کر دیتے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو 100% اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان لوگوں نے کھانا بھی کھلا دیا اور تیرے دین کی بات بھی کان میں پڑھوائی. اللہ کتنی محفل بارونق خوبصورت بن گئی, تیرے کوئی گناہ کا یہاں پر کام نہیں ہے,
سارے تیرے حکم انہوں نے پورے کیے، نہ گانا نہ بجانا نہ مکس گیدرنگ، تو میرے اللہ ان کی اس محفلوں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ دولہا دلہنوں کی یا اللہ سوچوں میں ان کی نسلوں میں امام بخاری جیسی اولادیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے تجھے راضی کیا، تو ان کے خاندانوں میں خوشیاں بھر دے۔ اللہ ان کو دین دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرما۔ اللہ کتنے دنیا والے ہیں جو اپنی شادیوں میں گانے بجانے محفلیں پتہ نہیں کیا تجھے ناراض کرتے ہیں، یہ تجھے راضی کر رہے ہیں، تو اللہ انہیں کیش ریوارڈ خصوصی انعام ان کو آج ہی نصیب فرما دے۔ ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں شادی اور کھانے کے موقع پر، اے اللہ ضرور نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو انتہائی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وامتہ اجمعین، آمین آمین۔